مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج یہاں پر اکٹھے ہونے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ 2025 کا سال ہماری زندگیوں سے جا چکا ہے، اس کو ہم نے رات کے الوداع کہہ دیا ہے، اور ایک نیا سال 2026 کا سال ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے۔ اس کا پہلا سورج ہماری زندگیوں میں طلوع ہو چکا ہے، اور اسی لیے ہم سب نے یہ مناسب جانا، ہم سب نے یہ بات مناسب سمجھی کہ اپنے اس نئے سال کا آغاز کرنے سے پہلے، اس نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے خدا باپ کو یاد کریں، خدا کی مہربانی کو یاد کریں، خدا کی ان تمام برکتوں کو اپنی زندگی میں یاد کریں، اور ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں جو خدا نے 2025 کے سال میں ہمیں عطا کی۔ آج کی یہ پاکواز کی قربانی جو ہے، یہ شکر گزاری کی بات 2025 کے لیے اور خدا کی مہربانی کے لیے، 2026 کی مہربانی کے لیے ہم جو ہے وہ خدا کے حضور گزارتے ہیں۔ تو میرے سسو ایک شعر ہے کہ کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، یہ سال بھی بازی مار گیا۔ کوئی 25 کے سال میں کسی کو کامیابیاں ملی ہیں، کوئی بڑا خوشحال ہوا ہے، کسی کی زندگی میں بڑی سے کامیابی کامرانی عطا ہوئی ہے، کچھ لوگ کی زندگی میں ناکامیاں بھی آئی ہوں گی، کچھ لوگ اپنے کاروبار میں ناکام ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ویسے ناکام ہوئے ہوں گے، لیکن یہ سال جو ہے وہ گزر گیا ہے، اس نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ 2025 نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی کہ اب بندہ ہار گیا یا بندہ فیل ہو گیا یا بندہ ناکام ہو گیا تو میں تھوڑی دیر میں ٹھہر جاؤں تاکہ یہ میرے نال رل جائے، بلکہ جو پیچھے رہ گیا اس کی اس نے پرواہ نہیں کی، وہ اپنا جس سپیڈ کا چلتا گیا اس سپیڈ کا آگے نکل گیا۔ تو ابھی ایک اور سال ہماری زندگیوں میں خدا نے ہمیں بخشا ہے کہ اس سال میں اپنی کامیابیاں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ جو ناکامیاں خدا نے ہماری زندگی میں جو آئی ہیں ان سے ترائی سیکھ کے اب عقل مندی کے ساتھ آپ جانچ کر پھونک کر اپنا قدم آگے رکھیں تاکہ پھر وہ ناکامی ہماری زندگی میں نہ آ سکے۔ میرے سسو، جس کام کی بنیاد اچھی ہو اس کا اختتام بھی اچھا ہوتا ہے۔ ہماری بنیاد خدا ہے، ہمارا قلعہ خدا ہے، ہماری چٹان خدا ہے، تو آپ اس خدا کے نام سے اپنے اس سال کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی خوشی اور فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارے عبادت خانوں خاص طور پر جو مسیحی عبادت خانے ان میں نئے سال کی عبادات ہوتی ہیں۔ عام دوسرے جو عبادت خانے دوسری جو قومیں ہیں عام طور پر شاید وہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن جس خوشی و شادمانی کے ساتھ ہماری مسیحی قوم نئے سال کی بات کرتی ہے وہ شاید کوئی ہی اور قوم کرتی ہو۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم خدا کے گھر میں آ کے، خدا کی ہیکل میں آ کر اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا خدا سے کرتے ہیں، اپنے لیے بھی خدا سے برکت مانگتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے بھی خدا سے دعا کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے بھی امن و سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اپنی ملک کے جو ادارے امن و سلامتی کے ادارے ان اداروں کے لیے بھی خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان پر بھی اپنی شفقت ہمیشہ قائم رکھے تاکہ ان کے صلہ سے ہمارے ملک میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری زندگی میں خدا کی سلامتی برقرار رہے۔ اسی خدا نے میرے سے سپاہی اور بہن خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا کو یاد کرنے والے اور خدا کی طرف توجہ کرنے والے لوگوں پر خدا کی مہربانی اور خدا کی آنکھ جو ہے خدا کی توجہ ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ لکھا ہے کہ اس ملک پر تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کی شروع سے لے کر سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ کس پر؟ جو خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں، جو خدا کو یاد کرتے ہیں، جو خدا کی طرف دیکھتے ہیں، خدا بھی ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر رکھتا ہے، خدا ان کی طرف اپنی نظریں جمائے رکھتا ہے۔
خدا اپنا چہرہ ان کی طرف لگائے رکھتا ہے جو خدا کو یاد کرتے ہیں، جو خدا کو اپنی زندگی میں یاد کرتے ہیں، خدا بھی ان پر مہربانی کرتا ہے۔ اسی خدا نے میرے سیسو احبار کی کتاب میں لکھا ہے کہ نئے سال کے موقع پر تمہارے لیے تعطیل ہوگی، اس پہ نرسنگیں بنانے کی یادگار اور مقدس محفل ہوگی۔ عبادت کرو، گیت گاؤ، شادیانے بچاؤ، گیت گاؤ، خدا کا شکر ادا کرو، اور اس دوران اس دن کوئی بھی غلامانہ کام نہ کرو، بلکہ خداوند کے لیے آتشین قربانی گزراؤ، خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارو، تاکہ خداوند خدا تمہاری اس قربانی کو قبول کرے اور تمہیں برکت عطا کرے۔ مسیح خداوند نے میرے عزیز بھائی بہن، نیا سال نئے باب کی طرح ہوتا ہے، نئے چیپٹر کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح نیا چیپٹر کتاب میں جب ہم نیا چیپٹر کھولتے ہیں تو اس کا موضوع تبدیل ہوتا ہے، موضوع جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، اس کا جو سبق ہے وہ فرق قسم کا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے 2026 کا جو سال ہماری زندگی میں آیا، یہ اس سال سے مختلف سال، تاریخیں وہی ہوں گی، مہینے وہی ہیں، دن بھی ویسے ہی ہوں، لیکن اس کا مزاج اور اس کی نوعیت جو ہے وہ بالکل فرق ہوگی۔ تو اسی لیے اس نئی نوعیت کے سال میں داخل ہونے کے لیے ہمیں بھی اپنے ارادے کو، اپنی سوچ کو، اپنی نیت کو تبدیل کرنا، تبدیلی کی طرف آنا ہے، تو پھر یہ نیا سال ہمارے لیے نیا سال ہوگا۔ ادروائز دیر رات اونجدی ہونی ہے، ٹھنڈ اونجدی ہونی ہے، دھند اونجدی ہونی ہے، سورج چاند اونجدا ہی ہے، وہی ہے، باقی سب کچھ ویسے ہے۔ لیکن اگر سوچ نہیں بدلی، اگر نیت نہیں بدلی، اگر ارادہ نہیں بدلا، پھر سال نوا نہیں ہوئے گا، پھر اونچی گزر جائے گا جنہیں پہلے ورگا سال ہے۔ اگر اس چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، تبدیلی ہماری زندگی میں آتی ہے، تو پھر یہ 2026 کا سال ہمارے لیے نیا سال ہو، پھر نوا سال ہو۔ تو میرے سسو، ہمیں یہ صرف کیلنڈر کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ سوچ کی تبدیلی ہے۔ یہ صرف گزرا سال، پرانا سال گزرا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس گزرے سال میں اس کے تجربات کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان تجربات کو سیکھ کر ہمیں اپنے ماضی کو بہتر بنانا ہے۔ جو ماضی میں تجربات ہو چکے ہیں ان سے ہم سیکھ کر ہم اپنے ماضی کو اور زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں، یادگار بنا سکتے ہیں، اپنے حال کو سنوار سکتے ہیں کہ یہ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، یا یہاں پر میں نے پروفٹ حاصل کیا، کامیابی حاصل کی ہے، تو میں اس کو آگے لے کر چلوں گا۔ تو ہم اپنے حال کو سنوار سکتے ہیں، حال کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، اور مستقبل کو امید کے چراغ کے ساتھ روشن کر سکتے ہیں۔ مستقبل کے بارے میں سوچنا انگریز کی کہنا ہے، انگریزوں کے بارے میں کیوں مشہور ہے؟ انگریزوں کے بارے میں کیوں مشہور ہے؟ انگریز جو ہے 100 سال آگے دی سوچ کر آتے ہیں۔ انگریزوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 100 سال جو اپنا آگے آنے والا 100 سال ہے اس کی پلاننگ کر کے رکھتے ہیں کہ اگلے 100 سال میں کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو اسی ایک سال ہی کر سکتے ہیں نہیں، سال بھی ایک سال بھی کرنی چاہیے، کم از کم ایک سال کی پلاننگ جو کرنی چاہیے۔ تو نئے سال کے موقع پر ہم ریزولوشنز بناتے ہیں، پلانز بناتے ہیں، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک ڈھانچہ تیار کرتے ہیں کہ میں اسی اپنی زندگی گزارنی، ریزولوشن بنائے جاتے ہیں۔ ایک کاغذ پر لوگ جو ہے پیپر پر تحریر کرتے ہیں کہ میں نے اس سال میں یہ کام کرنے ہیں، میں نے یہ ہدف جو ہے ان کو پورا کرنا ہے، میں نے یہ چیزیں جو ہے اس سال میں مکمل کرنی یا پوری کرنی۔ تو آپ نے بھی شاید نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، برا بیٹھے ہوئے ہیں، شاید آپ نے بھی کچھ بنائے ہوں، ریزولوشن بنائے ہوں، بزرگان نے سڑیاں بھੈਣਾਂ جڑیاں ماواں نے، جوان تو ڈیریاں ماواں، انہوں نے کچھ نہ کچھ ریزولوشن بنائے ہوں گے۔ لیکن میں ان تمام ریزولوشنز میں ایک اور ریزولوشن کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ قدر گیس کرو، قدر
गैस करें हो किसके साथ हैं? हैं? खुदा के साथ एंड बताइए खुदा के साथ दुआ और रेजोल्यूशन दुआ का रेजोल्यूशन है। इस साल जब आप अपने जिंदगी के साल रेजोल्यूशन जिंदगी के प्लान बनाए तो उसमें ये प्लान भी दर्ज कर लें, ये रेजोल्यूशन भी दर्ज कर लें कि मैं अपने खानदान के साथ मिलकर हर रोज दुआ किया करूं। खुदा का कलाम जो है वो अपने घर में हर रोज खोला करूं। अपने घर में खुदा के कलाम खोला करेंगे ताकि उस कलाम की वजह से हमें क्या हासिल हो। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया तुम क्या हो गए? पाक हो गए। कलाम नहीं पढ़ते तो इसलिए नहीं पता की अब बड़ी मशहूर है। तो अपने घर में ये रेजोल्यूशन भी बनानी है कि कलाम पढ़ना है, हमने कलाम को खोलना है। हमें 72 किताबों का नहीं पता, उनकी तरतीब का नहीं पता, उनके चैप्टरों का तो चलो मुश्किल काम है। किताबों का हमें 72 किताबों का नहीं पता। 72 किताबें, पहली किताब कौन सी, दूसरी कौन सी, आखिरी कौन सी है, बीच वाली कौन सी, इनका नहीं पता। मेहरबानी के साथ कलाम के साथ दोस्ती जो है वो भी बढ़ानी है। कलाम के साथ भी दोस्ती करनी है, खुदा के साथ भी दोस्ती करनी है। और ये दुआ के जरिए मुमकिन। खुदा के साथ जुड़ना है दुआ, कलाम के साथ जुड़ना है दुआ है, खुदा के साथ वफादार रहना है तो दुआ है, खुदा के अहकामात पर अमल करना है तो फिर भी दुआ है। तो सारी चीजें दुआ, सारी चीजों का दुआ शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे शिशु आज की नया साल जो है ये खुदा की बरकत है, नया साल खुदा का तोहफा है। तो इस तोहफे को दिलो जान से कबूल करें, इस तोहफे को खुशी के साथ खुशामदीद कहें और यकीन हम सब दुआ के जरिए से इस नए साल को खुशामदीद कहने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मेरे शिशु यकीनन खुदा भी हम पर मेहरबानी करेगा, खुदा भी हमारे साथ रहेगा। वो इमैनुअल है जिसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारा मैं पहले जहाँ पर बात करता हूँ क्या खुदा सदा चौकीदार बनने के लिए साढ़े को आ गए, हमारा चौकीदार बनने के लिए खुदा इमैनुअल है जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। हमारे साथ है खुदा, हमारी रखवाली करने के लिए, हमारी चौकीदारी करने के लिए, हमें बचाने के लिए खुदा हमारे साथ रहने के लिए आ गया है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी खुदा को अपने साथ रखें, खुदा को अपने साथ रखें ताकि खुदा से बरकत पाएं और खुदा से फसल पाएं। आज की पहली तिलावत में हरूनी बरकत को देखते हैं। बरकत के ये अल्फाज बहुत अच्छे और पुरमानी हैं। 3 तरह की बरकत जो है हारून अपने बेटों को देता है, जिसमें से पहली बरकत कौन सी है? यहूदा तेरी हिफाजत करे। खुदावन, इसका मतलब क्या है? खुदावन तेरी जिंदगी की हिफाजत करे, तुझे तमाम खतरा से महफूज रखे और तुझे अपनी दोस्ती में हमेशा कायम रखे। तो मेरे दोस्तों ये खुदा की मेहरबानी है, कोई खुदा का फसल है कि खुदावन हमारी हिफाजत करने के लिए, हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। दूसरी बरकत जो हारून अपने बेटे को देता है, यहूदा तुझ पर मेहरबान। इसका मतलब क्या है कि खुदा को सब कुछ तुझे अता फरमाए जिसकी तुझे जरूरत है। और जब आप खुदा से मांगेंगे तो मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो खुदा से मांगने की जरूरत है, खुदा के दर को खटखटाने की जरूरत है और वो खुदा मेहरबान होते हुए आपको हर एक जरूरत आपकी पूरी करेगा। वो तेरे साथ फराग दिली के साथ पेश आएगा और तुझ पर अपनी मोहब्बत हमेशा निछावर करते रहेगा। तीसरी बरकत जो है यहूदा तुझे सलामती बख्शे, वो तुझे तमाम रूहानी बरकत अता फरमाएगा। खुदावन इस दुनिया में सलामती देने के लिए आया है, खुदा इस दुनिया में सलामती को बहाल करने के लिए आया है। इसीलिए यीशु मसीह की पैदाइश पर लुटारियों को यह पैगाम दिया जाता है, आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सुलह, अमन, खुदावन बांटने के लिए अमन और सलामती का जब फरिश्ता अगर पैगाम देता तो वो भी कहता है
کہ وہ سلامتی کے شہزادہ ہوگا، وہ اس دنیا میں خدا کی توبہ کی بادشاہی کو بحال کرے گا اور ایسی بادشاہت بحال کرے گا جس میں امن اور سلامتی اور صلح ہوگی۔ یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے مقدس یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی سلامتی دیے جاتا ہوں، میں تمہیں اپنی سلامتی دیتا ہوں تاکہ اس سلامتی کو بنا کر اس دنیا میں امن اور سلامتی کا ہم سب پیپر بن سکے۔ آج کی دوسری تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بیچا جو عورت سے پیدا ہو۔ عورت کون سی ہے؟ عورت کون سی؟ قسم مریم۔ قسم مریم کو خدا نے چنا تاکہ وہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی ماں بنے، اور اس ماں نے بھی فرمانبرداری کے ساتھ خدا کے اس مشن کو قبول کیا، خدا کے حکم کو قبول کیا اور یسوع مسیح کو بیٹے کی صورت میں اس دنیا میں لے کر آئے۔ ابتدائی صدیوں میں یہ بات زیر بحث تھی، آج بھی زیر بحث ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو قسم مریم کو خدا کی ماں ماننے سے نکاری کہتے ہیں جی یسوع کی ماں ہے، لیکن یہ بات کیا ہے کہ وہ اس بات اور اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ یسوع مسیح کامل انسان بھی کہنے ہیں اور کامل خدا بھی کہنے ہیں۔ یسوع کو ہم کامل انسان اور کامل خدا بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم صرف یسوع کی ماں کہتے ہیں، خدا کی ماں ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، پھر ہم یسوع کی الہی ذات سے کیا ہو گئے؟ انکاری ہو گئے۔ یسوع رسی الہی نہیں مان رہے، یسوع نے پھر اسی جسمانی جرا مان رہے ہیں کہ وہ جسمانی صرف بیٹا ہے اور انسان، لیکن ہم جانتے ہیں ہمارا اس بات پر ایمان ہے اور ہمارا اس بات پر ایمان رکھے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے کہ یسوع کامل خدا بھی اور کامل انسان بھی۔ تو جب یہ بات ہم کہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات زیر بحث چوتھی صدی میں 430 میں افسس کا ایک مقام تھا، وہاں پر کونسل ہوئی، اس میں اس بات کو زیر بحث لایا گیا کہ بہت سارے لوگ ہیں بدعتی لوگ، بہت سارے اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی جڑے بہت ساری پھٹیاں سیدھیاں گلاں قسم مریم کے خلاف، پادروں کے خلاف، بہت ساری کیتھولک کلیسیا کے خلاف کرتے رہتے ہیں، لیکن ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی کہ بدعتی ہیں بہت سارے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع کی ماں ہے، خدا کی ماں ہے۔ تو یہ حوالہ دیکھا گیا جو مقدس لوکا کی انجیل میں ہی ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل میں جب قسم مریم مقدس اس بات کے پاس آتی ہے تو مقدس اس بات کیا کہتی ہے، جیسے ہی مقدس مریم کو دیکھتی ہے تو جیسے ہی اس کا قدم اس کے گھر میں پڑتا ہے تو مقدس اس بات سب سے پہلے رنگت سے بھر جاتی ہے، بچہ اس کے بدن میں خوشی سے اچھل پڑتا ہے اور وہ بلند آواز سے پکار کر کہتی ہے تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بدن کا پھل مبارک ہے۔ میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی؟ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ گل کی طریقے ہے، گل کی طریقے انجیل مقدس میں لکھی ہوئی، یہ بات انجیل مقدس میں لکھی ہوئی ہے اور قسم اس بات کہہ رہی ہے میرے خداوند کی ماں میرے، یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر پہ آئی؟ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، اس بات کو دیکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا گیا افسس کی کونسل میں، اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ہم مقدس مریم کو خدا کی ماں مانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا یہ ڈوگما ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، بید کہتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں اور دل و جان سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج نئے سال کے موقع پر اس عید کو منایا جاتا ہے کہ قسم مریم جو کہ خدا کی ماں ہے وہ ہماری بھی ماں ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو اس نے کیا کہا؟ صلیب پر جان دے رہے، اس وقت جان دیتے اس نے کیا کہا؟ پیارے شاگرد کو دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ دیکھ تیری ماں، اور ماں سے کہتا ہے دیکھ تیرا بیٹا ہے۔ تو اپنی ماں کو اپنے پیارے شاگردوں کو دیکھ کر چلا جاتا ہے کہ یہ ماں تمہارے لیے سفارش کرے گی، تمہارے لیے دعائیں کرے گی، تمہیں سنبھال کر رکھے گی، تمہاری حفاظت کرے گی۔ تو یسوع مسیح نے اپنی ماں ہمیں دے دی ہے اور وہ ماں ہمارے لیے سفارشیں بھی کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے،
جب ہم روزے کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم قسم مریم سے سفارش مانگتے ہیں تو وہ ہمارے لیے خدا سے سفارشیں کرتی ہیں، اور اس ماں کی سفارشوں کی بدولت بہت سے لوگ کی زندگی میں بہت سے لوگ معجزات رونما ہوتے ہیں۔ بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، بے حالوں کو نا امیدوں کو امیدیں بحال ہوتی ہیں، پریشان لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، بے روزگاروں کو روزگار ملتا ہے، اور بہت سارے معجزات جو ہے قسم مریم کے ذریعے سے لوگ کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ آج اسی بات کو ایک بار پھر یاد کرتے ہیں اور اپنی تمام کلیسے کے لیے سماج سے سفارش کرتے ہیں کہ وہ ماں سارے گھرانے دی سارے لوگوں کے گھرانے کی حفاظت کرتی رہے، وہی سفارش وہی شفاعت سارے دے گھرانے تے ہمیشہ قائم رہے، تاکہ اسی ہمیشہ خدا دی پناہ تے خدا دی حفاظت رہی۔ تیسری بات جو ہے وہ امن اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ میرے سسو، دنیا ہر ایک چیز کی کثرت ہے، کمی ہے تو صرف محبت دی اور امن تے سلامتی دی۔ دنیا میں ٹیکنالوجی بڑی ہے، دنیا سے خوراک بڑی، امن و سلامتی کی کمی ہونے کی وجہ سے، محبت کی کمی ہونے کی وجہ سے بھوک اور افطار جو دنیا میں موجود ہے۔ تو یسوع مسیح کا مقصد، یسوع مسیح کا مشن، یسوع مسیح کا جان دینا اس لیے تھا کہ دنیا سے امن تے سلامتی پیدا ہو سکے۔ ہر ممکن یسوع مسیح نے کوشش کی ہے کہ دنیا میں امن و سلامتی ہو سکے۔ اپنے پیروکاروں کو یہ تلقین کی کہ دنیا سے امن تے سلامتی کو برقرار رکھنا ہے۔ ہمیں خدا اس بات کی دعوت آج ایک بار پھر دے رہا ہے کہ دنیا میں ہم نے امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کیسے ہوگا کردار؟ کیسے ہوگا کردار؟ کردار کیسے ادا ہوگا؟ کردار کیسے ادا ہوگا؟ اور یہ کرنا ہی نہیں، اسے دسے گا، اسی کرنا ہی نہیں تو دسے گا نہیں۔ تو میرے سسو، یہ تلخ حقیقتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، یہ تلخ حقیقتیں اور تلخ سچائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ہم یسوع پر ایمان تو رکھتے ہیں، ہم یسوع کے کلام کو تو مانتے ہیں، ہم یسوع کے کلام کو سنتے تو ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو پھر اس بڑے ڈھیلے پہ جاتے ہیں، پھر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو یسوع مسیح ہمارے کمزور لوگوں کو طاقت دینے کے لیے، کمزور دلوں کو امید سے بھرنے کے لیے، کمزور دلوں کو توانا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور اس نے آ کر اپنا فرض اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے۔ اب ذمہ داری ہماری اپنی ہے، انفرادی بھی جماعتی بھی، کلیسیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو بڑی برکت عطا کرے، نیا سال آپ کے لیے، آپ کے تمام خاندانوں کے لیے اور ہماری تمام کلیسیا کے لیے بہت ساری خوشیاں لائے، برکات لائے، اور خدا کا فضل آپ سب پر ہمیشہ قائم رہے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔